اس سلسلے میں سلامتی کونسل جو کہ اقوام متحدہ کا اہم ترین ادارہ ہے اور اس طرح کی جنگیں اور سلامتی کے امور کو ڈیل کرتا ہے، اس میں باقاعدہ بحث بھی ہوئی، ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں عرب ملکوں پہ جو حملے تھے انہیں کنڈیم کیا گیا، تاہم اور اس میں 13 ملکوں 15 میں سے نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ اور ایران سے کہا گیا کہ وہ حملے نہ کرے عرب ملکوں پہ، کیونکہ عرب ملک اس جواباً اس پہ حملہ نہیں کر رہے، اور یہی تقریباً موقف عرب ملکوں کا ہے کہ ہم تو حملہ نہیں کر رہے تو ایران ہم پہ کیوں حملہ کر رہا ہے، اور بیسز اگر ہیں تو یہ امریکہ اور ایران آپس میں سیٹل کر لیں، یا اسرائیل اگر اس پہ جنگ کر رہا ہے تو وہ جتنے مرضی ہے میزائل کے اوپر پھینکے، جیسے کہ 12 روزہ گزشتہ سال کی جنگ میں ہوا تھا۔ لیکن ایران نے اس بات کو نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ یا تو امریکہ انڈے ہٹا لے، یہ واضح طور پہ اعلان کیا اس نے، امریکہ یہاں سے نکال لے، یہ جو ان کے بیٹے ہیں مصطفیٰ خامنہئی، دوسرے رہبر اعلیٰ جو آئی تھی، یعنی ایران کے تیسرے، انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں، یہ جاری رہے گا، اسٹیٹس آف ہارمز بند رہے گی، اور عرب ممالک پہ گو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہماری ان ممالک سے کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہنا کہ جی ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ایران اگر ریاض پہ حملہ کرتا ہے، عمان پہ، کویت پہ، یا چاہے وہ ملٹری ٹارگیٹس نہیں بھی ہٹ ہوئے، لیکن ایک اثر تو ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ تیل کی مارکیٹ ہی دیکھیں $66 سے 120 پہ پہنچ گئی، تو اس کا نقصان تو ہوا، تیل کی سپلائی لائن بھی بریک ہوئی، دنیا میں ہوا، لیکن یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ کیا بالکل مشرق وسطیٰ میں زندگی ڈسٹرپٹ ہو گئی؟ تو جہاں تک اگر آپ دیکھیں، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایران نے جس طرح، ایران کے پاسداران اس رجیم نے جس طرح یعنی ریزسٹ کیا، وہ قابل داد ہے کہ ان کے پاس نہ ہونے کے برابر وسائل تھے، جنگی سامان بھی قطعاً امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں بہت کمتر تھا، لیکن انہوں نے اس کمتر اس کے اصلاح کے باوجود بھی بڑی بہادری سے، بڑے ڈٹ کے امریکہ اور اس کا مقابلہ کیا، اور بہت روز تک اس جنگ کو کھینچا، اور ہار نہیں مانی اور نہ ہی گھٹنے ٹیکے۔ دوسری طرف عرب ممالک کا موقف بھی آپ کے سامنے ہو، جیسے ہم نے بتایا، ان کا کہنا تھا ہمارا جنگ سے ہم نے اپنے ایک بیج بھی استعمال نہیں کرنے دیا ہے، امریکہ کو کوئی ایران کے خلاف، ایران اور سعودی عربیہ میں بھی سفارتی تعلقات ہیں، باقی سارے ممالک کے ساتھ بھی اس کے سفارتی تعلقات ہیں، تاہم جو ڈرونز اور میزائل حملے تھے وہ برابر جاری رہے اس جنگ کے دوران ایران کی طرف سے ان ممالک پہ۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر اسٹیٹس آف ہرمز جو ہے وہ کمزوری ہے عرب ممالک کی، اور دنیا کی کمزوری ہے کہ اس کی سپلائی لائن کٹ جاتی ہے، مثال کے طور پہ 80% تیل تو چین کا گزرتا ہے، ہمارا بھی زیادہ تر انحصار جو ہے وہ 15-20 ارب روپے کا تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں، سب سے بڑا امپورٹ ہے ہمارا، وہ سارا کا سارا عرب کنٹریز سے آتا ہے، تو یقینی بات ہے ہمارا بھارت کا بہت بڑا انحصار انہی ممالک پہ ہے۔ پھر جو تیل کی کمائی ہے اس کی سرمایہ کاری ہمارے جیسے ملک میں ہوتی ہے، ہمارے کو قرضہ دیتے ہیں یہ عرب ممالک، پھر انڈیا کے اندر بہت بڑی سرمایہ کاری ہے، خود چائنا کے جن پنگ جو ہیں صدر جو ہیں وہ آئے تھے، انہوں نے سعودی عربیہ سے بڑے اسٹریٹجک معاہدے کیے تھے، اور ان کی سرمایہ کاری، یقینی بات ہے ان ساری چیزوں کے اوپر اثر تو آئے گا۔ اب عرب کنٹریز جو ہیں اگر ان کا نقصان ہوا ہے اور وہاں پہ افراتفری مچتی ہے تو پھر وہ سرمایہ کاری تو نہیں کرے گی اور اس طرح کھل کے سرمایہ، اسے ٹائم لگے گا واپس ریبلڈ ہونے کے اندر، یہ بڑی نیچرل بات ہے، ہم نے بتایا اتنے سے عرب بحران ہے، اس کے دوران بھی ایسے ہی ہوتا رہا کہ عرب سرمایہ کاری کو زچکا پہنچا، عرب کمتر، اور پھر یقینی بات ہے سرمایہ کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ اس طرف جاتا ہے جہاں پہ اس کی حفاظت ہو سکے، اگر سرمایہ جو ہے وہ خطرے میں ہو اور اس کو خدشات لاحق ہوں تو پھر وہ سرمایہ اس طرف نہیں جاتا۔ اب ایران کے لیے بھی ایک مشکل ہے، اب نئے ہرمز اس کی بھی لائف لائن ہے، سارے امپورٹس تیل اس کا جو باہر جاتا ہے وہ بھی اب نئے ہرمز سے ہی جاتا ہے، آپ دیکھ لیں اس کی ذرا نقشے کے اوپر اس کی لائن، تو اگر عرب کنٹریز پہ اور دنیا کے اوپر اس کے اثرات ہیں، خود ایران کے اوپر بھی اس کے بڑے غیر معمولی اثرات ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے وہ جو سیلون کے قریب آبدوز کے ذریعے ان کا ایک جہاز ڈبو دیا، اس سے انہوں نے بحر ہند کے اندر ایران کی جو
تیل پہنچانے کی صلاحیت تھی اس کو تقریباً ختم کر دیا. انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ نے یہاں سے کوئی جہاز بھیجا تو ہم سے ڈبو دیں گے. تو یہ چیز کہ مطلب بحرین کا روٹ ایران کے لیے بند ہو گیا اگر اپنائے اور. پھر تیسری بات ہم آپ کو بتائیں کہ جو کہ اب آخری زمانے میں جب اس کو 15 روز کر رہا ہے تو اس کے بعد سامنے آئی کہ ایران کا جو 90% تیل ہے وہ اس کا ایک خراج نام کا ایک آئی لینڈ ہے جو تقریباً 20 میل دور ہے لیکن 4-5 میل کے علاقے میں پھیلا ہوا. وہاں سارا کا سارا کانسنٹریٹ 90%. اور یہیں سے وہ تیل جو ہے وہ شپ کرتا ہے. تیل پہلے وہاں آتا ہے پھر وہ وہاں سے شپ کرتا ہے اور وہ آگے جاتا ہے. تو اگر اس کو خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر ایران کی وہ صلاحیت تیل کی بھیجنے کی یا سپلائی کرنے کی یا ایون اسٹور کرنے ختم ہو جاتی ہے. تو ایران کا یہ خراج آئی لینڈ جو امریکہ کے نشانے میں آیا ہے بڑا ہی اسٹریٹجک پوائنٹ تھا جیسے بنایا ہرمز ہے ایران کے لیے کہ یا ان لوگوں کے لیے جو جہاں پہ ایران کا آئل جاتا تھا. لیکن جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایران کے آئل کو آپ وہ باقاعدہ طور پر تو قانونی طور پہ نہیں لے جا سکتے کیونکہ اس پہ سینکشن جو یورپی لگی ہوئی ہیں امریکی لگی ہوئی ہیں اور اقوام متحدہ اس کے تحت آپ نہیں لے جا سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب نے ایک اور بحران جنم دیا اور ایران کے لیے بھی بڑا غیر معمولی چیلنج پیدا ہو گیا کہ وہ اپنی تیل کی تنصیبات. امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نے خراج آئی لینڈ کے اندر جس میں 90% ایران کا تیل ہے اسٹریٹجک یا ملٹری ٹارگیٹس کو تو حملہ کیا ہے. لیکن ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں نے ابھی تک تیل کو نہیں ٹارگیٹ کیا لیکن اگر ایران نے ہرمز کو بند رکھا اور تیل کی سپلائی روکے رکھی تو پھر یہ خراج آئی لینڈ کی جو تیل کی تنصیبات ہیں یہ ختم. ایران جواباً یہ کہتا ہے کہ ہم عرب ملکوں کی تیل کی تنصیبات کو ماریں گے. تو دونوں طرف سے بیانات ایسے چل رہے ہیں. لیکن یقینی بات ہے اس کے اثرات دنیا بھر میں ہوئے. دنیا نے یہ کہا کہ بات چیت کے ذریعے معاملات طے ہوں. لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ بات چیت کے ذریعے بہت تو کہا جاتا ہے. ایک طرف آرگنائزیشن آف اسلامک یونٹی ہے. ہر ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جذبات بہت بھڑکے ہوئے ہیں خاص طور پہ مسلم دنیا میں کہ یہ کیوں ایران پہ حملہ. وہ لوگ کہتے جسٹیفائی نہیں کرتے. لیکن جب ان کا تیل بند ہوا تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے جذبات کیا ہوں گے. اگر آپ ان کی لائف لائن جس کے اوپر ان کی زندگیاں ناز کرتی ہیں ان کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. پھر اتنے بڑی تعداد کے اندر جن کے لوگ ملازم ہیں مشرق وسطیٰ میں ان کی نوکریاں خطرے پڑ جاتی ہیں اور زر مبادلہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو پھر وہاں پر کیا خیالات ہوں گے یہ کوئی بھی سوچ سکتا ہے. کس طرح خیالات چینج ہو سکتے ہیں. وہ ہمدردی جو کہ ایران کے ساتھ ہے کہ کیوں اسرائیل نے اور امریکہ نے یہ جہریت کی اور کیوں حملہ کیا بغیر اس کے پرووک کیے ہوئے ایران کی طرف سے. تو وہ پھر چیلنج کا آزمائش کا سامنے کرنے لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا کیا لینا دینا اس سے. تو ہمارا تیل کیوں بند کیا گیا ہے. ہم نے کیا کیا. ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے لوگوں کے جذبات آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو اگر آپ نے کوئی جنگ لڑنی ہے تو امریکہ سے لڑیں یا اس سے لڑیں. تو داد دیتے ہیں ایران کو. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہتے ہیں. ایک اور بات اہم ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ میں لائف اس طرح ڈسرپٹ ہوئی. کیا تیل اتنی تعداد میں کو نقصان پہنچا کہ ایران وہ عرب ممالک کی دولت کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا یا اس کے شہروں کو ایسا نقصان پہنچا جس سے کہ اسے. لیکن اس کے مقابلے میں ایران کی کیا صورتحال ہے اس کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں خود ایران کا جو کہنا ہے کہ اس نے جو وہاں پہ تباہی مچائی ہے امریکہ اور اسرائیل نے. پچھلی بار بھی بڑے بڑے بم پھینکے تھے امریکہ نے. اسرائیل نے ان کی ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تباہ کر دیا تھا. اس مرتبہ رہبر اعلیٰ جو تھے ان کے وہ شہید ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھ کر جبکہ اگر عرب کنٹریز میں دیکھا جائے تو ایران نے ایسا کوئی ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کی یہ احتیاط جو ہے قابل داد ہے کہ اس نے اپنے مسلم ممالک کے اندر اس قسم کی تباہی نہیں مچائی اور اس نے ان کو اس آزمائش سے دوچار نہیں کیا جس آزمائش سے دوچار کر دیا ہے یہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے ایران کو. لیکن وہ تو کھلے عام کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے کہ ایک نیوکلیئر دوسرا یہ جو راکٹس اور ڈرونز ہیں یہ ختم کیے جائیں یعنی ملٹری جو پاور ہے ایران کی ختم کی جائے. تو یہ اس کی اجازت نہیں دیں گے. تیسرے وہ جو ملیشیاز کا رول ہے جن میں حزب اللہ حماس اور ایران کے وہ عراق کی ملیشیاز ہیں
ان کو ختم کر دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ نشانے پہ رہیں اور یہ ساری اس کی ڈبیٹ رہی. تو اب تک کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے. اگر جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات تو آنے والے وقتوں میں جاری رہیں گے. لیکن کیا جو بہت بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ اتنی بڑے کسی طوفان سے دوچار ہوا, کوئی عالمی جنگ ہو گئی یہاں پہ, ایون کیا کوئی ریجنل وارفیئر ہو گئی جس کے اندر سارے ریجن کے ممالک کو, تو جب ہوتا نا جبکہ سارے عرب کنٹریز جو تھے وہ حملہ کر دیتے ایران کے اوپر, تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. ترکی نے بھی حملہ نہیں کیا, حالانکہ 2-3 میزائل اس کے اوپر گرے, اس نے بھی حملہ نہیں کیا. تو یعنی چاہے وہ بادشاہتیں تھیں, چاہے وہ دوسری قسم کی مملکتیں تھیں, لیکن کسی نے بھی ایران پہ حملہ نہیں کیا جواباً, کسی مسلم ملک نے حملہ نہیں کیا. تو اس سے کیا سوالات جنم لیتے ہیں, کیا بات سامنے آتی ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ایران کو بھی غور کرنا ہوگا, عرب ممالک کو بھی غور کرنا ہوگا, اور سب سے بڑھ کر امریکہ اور اسرائیل کو بھی غور کرنا ہوگا. اور جو دنیا کے ماہرین ہیں جو کہ اس کے تجزیے تبصرے اور وہ پیش کرتے ہیں روزانہ, رات کو, دن کو, صبح شام, اور بڑے بڑے 1-1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں اس کے اوپر, ان کو بھی یہ غور کرنا ہوگا کہ کیا مشرق وسطیٰ اس تباہی سے دوچار ہوا جس کا کہ وہ ذکر کرتے ہیں اپنے تبصرے میں, جس کے خدشات کا اظہار کرتے ہیں, جن خطرات کا اظہار کرتے ہیں, یا یہ خطرات اور خدشات تو اپنی جگہ موجود ہیں, تاہم مشرق وسطیٰ ابھی تک اس صورتحال سے دوچار نہیں ہے, یا اس خوفناک صورتحال سے دوچار نہیں ہے جس کا کہ ذکر بہت کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر آبادیاں تو ایکسپیکٹریٹس کی ہیں, تارکین کی ہیں, لاکھوں میں, جبکہ جو تعداد اربوں کی ہے وہ تو بہت انہیں کہیں بھی نہیں جانا. تو ان میں سے ایکسپیکٹریٹس جو یعنی تارکین جو ہیں, جو پاکستانی ہیں, انڈینز ہیں, ان میں سے کس کو آپ نے لاکھوں کی تعداد میں کوئی آدمی گئے ہیں کہیں خود تو چند جہاز جو ہیں وہ آپ کو یورپین اس میں ممالک میں ضرور جائے. ہاں ٹریول ڈسٹرپٹ ہوا ہے, ایران کی بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں, مگر یہ تو نہیں ہے کہ صرف دنیا میں ایرانی وہ عرب کی ایئر لائنز جو ہیں وہ ڈسٹرپٹ ہوئی ہیں, ان کی ہزاروں فلائٹس کینسل ہوئی, مگر یہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں سارے آنے جانے رہے. امریکہ سے اگر آپ کو مشرق بعید جانا ہے, تو چائنا جانا ہے, ادھر جانا ہے, یورپ جانا ہے, تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو ضروری ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اوپر سے گزر کے جائیں اور ساری ایئر لائنز جو ہیں وہ بھی کوئی ختم ہو گئی ہوں یا ان کا رک گیا ہو کاروبار. ایسا تو کچھ نہیں ہے, صرف وہ ایئر لائنز افیکٹڈ ہوئی ہیں جن کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ہے, جن کا تعلق عرب ممالک سے ہے. آپ کو نام ان کے معلوم ہے کیونکہ پاکستان میں بھی وہ آتی جاتی ہیں. کتنی ہیں, 3, 4, 5 ہوں گی زیادہ سے زیادہ. تو یہ باتیں اپنی جگہ, یہ حقیقتیں ہیں, ان پہ غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جذبات بالکل انسان کے اپنے برادر ملکوں کے ساتھ, اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تاہم جب آپ حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں بحرانی دور کا یا جنگی دور کا, تو آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ حقیقت سامنے ہونی چاہیے, تاکہ آپ کسی ایسے غلط نتیجے میں نہ پہنچ جائیں جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ پھر بعد میں بہت زیادہ افسردہ ہوں, بہت زیادہ آپ کو جھٹکا لگے. تو یہ سامنے اس ساری چیزیں رکھنا ضروری ہے کہ کیا صورتحال گزر رہی ہے. انشاءاللہ ہم پھر آپ سے اب کریں گے اپنے اگلے اس میں تبصرے میں, اور بتائیں گے آپ کو کہ اب کیا صورتحال.